बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, कुछ कौमी और बैनुल-अक़वामी मौज़ूआत हैं आज के हमारे इस व्लॉग में। उन पर गुफ्तगू की जाएगी। इमरान ख़ान की जेल में इस वक्त कैसी हालत है, इसके हवाले से कुछ अहम ख़बरें आपके साथ शेयर की जाएंगी। इसके अलावा गज़ा में क्या सूरत हाल है और आगे क्या पेशरफ्त हो रही है, क्या हमास कामयाब होती दिखाई दे रही है या नहीं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं इमरान ख़ान की सेहत के हवाले से कुछ ऐसी ख़बरें आ रही हैं और ये ख़बरें बड़ी खौफनाक हैं। ज़राए ये बता रहे हैं कि इमरान ख़ान के मैदे ने काम करना छोड़ दिया है, जिस पर उन्हें माउंटिंग हो रही है और उनको तिब्बी इमदाद के लिए जेल के हस्पताल में ले जाया गया और जहां पर डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। दूसरी जानिब जब हमने इस हवाले से कुछ तहरीक इंसाफ के ज़राए से बात की और उनसे पूछा तो उन्होंने फिर वही बुनियादी जो रिवायती इल्ज़ाम वो लगाते आ रहे हैं और उन्होंने वही इल्ज़ाम दोहराया। उन्होंने कहा कि ये इमरान ख़ान को जहर दी जा रही है और ये उस जहर के असरात हैं जो अब सामने आना शुरू हो गए हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के ज़राए ये कह रहे हैं, वो अपना इल्ज़ाम दोहरा रहे हैं कि अमेरिका के कहने पर इमरान ख़ान को जेल में जहर दिया जा रहा है, जबकि ये उस जहर का असर है कि जिसकी वजह से इमरान ख़ान की तबीयत ख़राब हुई है और उन्हें उनके मैदे ने काम करना बंद कर दिया, जिससे उनकी हालत जो है वो काफ़ी ख़राब बताई जा रही है। नाज़रीन, ज़राए ये कहते हैं कि अमेरिका ने इमरान ख़ान को बिल्कुल मंजर से हटाने का हुक्म दिया था और इस वक्त हमारा जो सेटअप है, खा वो हुकूमती है या इंतज़ामी है, वो दोनों अमरीकी ईमा पर सर तस्लीम खम किए हुए हैं और अमेरिका की हर बात को यस्सर करके उस पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। ये ज़राए ये बता रहे हैं। और उसके बाद नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका की ही हिदायत पर इमरान ख़ान को रास्ते से हटाने का प्रोग्राम जो है वो उस पर अमल दरामद जारी है। कहा यह जा रहा है कि हालिया जो इमरान ख़ान की सेहत ख़राब हुई है, ये उसी मंसूबे का हिस्सा है जिसमें इमरान ख़ान को रास्ते से हटा दिया जाएगा। अब नाज़रीन, अगर इमरान ख़ान रास्ते से हटते हैं तो इमरान ख़ान पाकिस्तान के अवाम की उम्मीद है और इस तरह ये अगर कोई सिलसिला बनता है तो ये उसी सूरत में होगा कि इसमें कसूर हमारे अवाम का ही होगा, क्योंकि अवाम ने इमरान ख़ान के लिए सिवाय मज़म्मती बयानात देने और इज़हार अफसोस करने के कुछ नहीं किया। इसमें ज़रूरत इस अमर की थी कि लोग इमरान ख़ान के लिए निकलते और हुकूमत से मुतालबा करते और हुकूमत को मजबूर करते कि वो उन्हें रिहा करे, क्योंकि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अब तक जितने केसेस हुए हैं वो सारे के सारे बेबुनियाद और इल्ज़ामात पर मबनी हैं, जबकि जो यहाँ पर अदालतों के रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम हैं उन्हें प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और उन्हें यहाँ पर सारा जो है वो इज़्ज़त व एहतराम के साथ उनको वापस भी लाया गया है और इस वक्त वो अपने इस वतन में ऐसे फिर रहे हैं जैसे वो वाकई इस वक्त हुक्मरान हैं। तो ये जो दोहरा म्यार है वो वाज़े करता है कि मामला गड़बड़ है। इसमें आइन मुकम्मल तौर पर इस वक्त मुअत्तल दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो आइन के तकाज़े हैं उनको पसे पुश्त डाल दिया गया है। आइन की जो ज़रूरियात थी, आइन के जो लवाज़मात थे, उन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। आइन ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है, लेकिन ना हमारी अदलिया इस पर बोल रही है, ना हमारे इदारे इस पर बोल रहे हैं, ना हमारे अवाम इस पर बोल रहे हैं और जो एक निगरान सेटअप बनाया गया है वो मुसलसल बड़े सुकून से अपना काम किए जा रहा है। तो ये जो एक खामोशी है वो आइन की तजलील के मुतरादिफ है। तो इस हवाले से आइन का मुअत्तल हो जाना वो भी एक इशारा है। बाज़ हलकों की जानिब से ये बातें भी की जा रही हैं, कुछ हलकों में ये बहस चल रही है कि हाफिज़ साहब खुद जो हैं वो आ रहे हैं और वो अपनी रायामा हमवार करवाने में किरदार अदा कर रहे हैं। वो आलमी सतह पर इस हवाले से राब्ते कर रहे हैं कि उन्हें अगर वो इक़्तिदार संभालते हैं, अगर वो आते हैं तो निगरान सेटअप यही रहेगा, ऊपर वो बतौर सदर जो है वो इख्तियार संभाल लेंगे और एक सिस्टम ऐसा बन जाएगा जिसके तहत वो अपना सिस्टम आगे चलाएंगे और हुकूमती मामलात चलाए जाएंगे। लेकिन इसकी अभी तस्दीक नहीं हुई और ये सिर्फ़ कुछ हलकों में इस पर गुफ्तगू ज़रूर हो रही है
اور وہ یہ ہے کہ حافظ صاحب جو ہیں وہ اپنا سیدھا کر رہے ہیں معاملات، اور وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں پہلے وہ بیرونی سطح پر لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ اندرونی معاملات سلجھائیں گے اور اس کے بعد وہ باقاعدہ ٹیک اوور کر لیں گے۔ اب اس میں کہاں تک صداقت ہے یہ تو آنے والا وقت بتا دے گا، لیکن صورتحال یہ ہے، جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان کی یہ جو طبیعت کی خرابی ہے یہ کوئی موسمی خرابی نہیں ہے کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے تو ان کی صحت خراب ہو گئی ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک خوفناک منصوبے کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین، اب اگر غزہ کی بات کریں تو غزہ میں اس وقت اسرائیلی حملے جاری ہیں، اور جوابی طور پر جو حماس ہے وہ بھی اپنے ڈیفینسو پوائنٹ پر کھڑی اپنے حملوں کا جواب بھی دے رہی ہے۔ گزشتہ روز اسرائیل نے زمینی حملے کیے اور اسرائیلی ٹینک اور بلڈوزر جو ہیں وہ غزہ میں تقریباً 3 کلومیٹر اندر تک چلے گئے تھے، لیکن اس وقت اسرائیل کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا جب گھات لگائے بیٹھے حماس کے مجاہدین نے جوابی وار کیا، اور پھر اسرائیلیوں کو وہاں سے بھاگنا پڑ گیا، اور اس حماس کے جوابی وار میں 450 کے قریب اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اور اس کی جو رپورٹس ہیں وہ ظاہر ہے اسرائیل میڈیا جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا ہو یا دوسرا میڈیا ہو، وہ یہودیوں کے زیر اثر ہے، یہودیوں کے زیر کنٹرول ہے، تو وہ ایسی خبریں نہیں شائع کرتے، لیکن یہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ حماس کے جوابی وار سے جو ہے 450 کے قریب اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، اور اسرائیل کا یہ زمینی حملہ بری طرح پسپا ہوا ہے اور اسرائیلیوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ تو اس کے بعد اب جو ہے وہ اسرائیل اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ زمینی حملہ کر سکے، کیونکہ حماس کے جو مجاہدین ہیں انہوں نے ایسا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے کہ کچھ علاقوں میں انہوں نے بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی ہیں، جبکہ کچھ علاقوں میں انہوں نے اپنی چوکیاں بنائی ہوئی ہیں جن میں وہ اپنے مورچوں میں وہ محفوظ بیٹھے ہیں اور وہاں سے وہ حملے کرتے ہیں۔ تو اس جنگ میں جو ہے اس وقت تک اگر دیکھا جائے تو حماس کا پلڑا بھاری جا رہا ہے، اور اسرائیل کو اب تک جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ غزہ میں کچھ عمارتیں تباہ ہوئی ہیں فلسطینیوں کی، لیکن اس کا اگر موازنہ کیا جائے اسرائیل کے نقصان کے ساتھ تو اسرائیل کا اس میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اور اب اسرائیل کے لیے جو آگے مشکل آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یمن کی جانب سے باقاعدہ اس پر حملے شروع ہو گئے ہیں، اور یمن نے باقاعدہ اسرائیل پر حملے کا اعلان کر دیا ہے۔ یمن کے بعد کل جو ہے وہ حزب اللہ کی جانب سے بھی حسن نصر اللہ کا خطاب ہے، اور حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ جمعہ کو اپنا جو خطاب کرتے ہیں وہ بڑا پوری دنیا میں اس پر نظریں ہوتی ہیں اور وہ بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو کل کے اس خطاب میں حسن نصر اللہ جو ہیں وہ حزب اللہ کی پالیسی سے آگاہ کریں گے، اور پھر کل پتہ چلے گا کہ حزب اللہ کیا ارادہ رکھتی ہے۔ تو اگر حزب اللہ بھی کل حملوں کا اعلان کرتی ہے، ادھر سے یمن نے اعلان کر دیا ہے اور ادھر سے حزب اللہ کی جانب سے حملہ ہوتا ہے، ساتھ ایران بھی اس پوزیشن میں بڑا اہم پیغام پہنچایا ہے۔ وزیر خارجہ نے ترک صدر رجب طیب اردگان سے ملاقات کی ہے، ان کو رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی کا خصوصی پیغام پہنچایا ہے، اور اس پیغام میں جو آیت اللہ سید علی خامنائی نے رجب طیب اردگان کو بھیجا ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ آپ اسرائیل کو جو تیل سمیت دیگر چیزیں فراہم کر رہے ہیں ان کی فراہمی بند کر دیں، اور اگر ترکی یہ تیل کی فراہمی بند کرتا ہے تو یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑی مشکل کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایران نے بڑے دو ٹوک انداز میں یہ پیغام دیا ہے ترک صدر کو، اور اس کے بعد ترکی میں بھی کچھ جو ہے ہلچل مچی ہوئی ہے، اور اس پر وہ اپنی کابینہ کو اعتماد میں لے کر اس حوالے سے کوئی اہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور اگر ترکی اس معاملے میں فیصلہ کوئی نہیں کر پاتا، کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتا، تو پھر ایران نے تو ظاہر ہے وہ اس پوزیشن میں آ چکا ہے کہ اس نے حملہ کر دینا ہے۔ تو یوں یہ اسرائیل کے لیے چو مکھی لڑائی ہو جائے گی، ایک طرف یمن، دوسری طرف حماس، تیسری طرف حزب اللہ اور چوتھی طرف سے ایران۔ تو یوں، اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ دور مار میزائل بھی اس جنگ میں استعمال کر سکتا ہے، جو یمن گزشتہ روز کر چکا ہے کہ یمن نے 1000 کلومیٹر طویل مار کرنے والے میزائل
کو داغا ہے جو اسرائیل میں جا کے لگایا، اور اسی طرح شام اور عراق میں جو امریکی اڈے ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ابھی تھوڑے بہت ایسے حملے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے جو ڈرون اٹیک کیے گئے ہیں امریکی اڈوں پر، لیکن اگر بڑا حملہ ہو سکتا ہے تو امریکہ اور اسرائیل دونوں کے لیے یہاں پر اپنا آپ بچانا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ گھمبیر ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور اس جنگ میں صورتحال ایسی دکھائی دے رہی ہے کہ اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے یہ جو معاملے کو چھیڑا ہے یہ اب اس پوزیشن میں آ چکا ہے کہ اس وقت حماس اتنی کمزور نہیں ہے جتنی کبھی ماضی میں ہوا کرتی تھی، تو حماس کی اس طاقت نے صورتحال کو تبدیل کر دیا ہے۔ مغربی ممالک اب بھی جو ہے وہ منافقانہ کردار ادا کر رہے ہیں اور حماس کے اس حملے کو جواز بنا کر تنقید کر رہے ہیں کہ حملے میں حماس نے پہل کی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ دفاعی حملہ تھا، یہ اس حماس نے فلسطین کی بقا کے لیے حملہ کیا تھا، اور یہ حملہ ایک عرصے سے اسرائیلی جارحیت کے جواب کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، اور اب جب اسرائیل پر یہ حملہ ہوا ہے تو یہ حماس نے اپنے دفاع میں کیا ہے، اور ہر ملک کو اپنے دفاع کا حق ہے۔ یہ دفاع فرانس بھی کر چکا ہے، یہ دفاع امریکہ بھی کر چکا ہے، اور یہ دفاع دیگر ممالک کو بھی اس کا حق حاصل ہے، ہر ملک کو اس کا حق حاصل ہے۔ اور جو حماس نے حق کا استعمال کیا ہے اس میں آپ حماس کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، بلکہ اسرائیل کی اس تباہی کا ذمہ دار خود اسرائیل ہے۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔